ورتل القرآن ترتيلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، ہمارا آج کا سبق ہے لحن اور اس کی اقسام، لحن جلی، لحن خفی۔ لحن مسٹیک کو کہتے ہیں، یعنی غلطی کو۔ اس کی تعریف دیکھیے۔ قاعدہ لحن سے مراد قرآن مجید کو تجوید کے خلاف پڑھنا ہے۔ لحن کی اقسام دو ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ آئیے اب ہم لحن جلی کو دیکھتے ہیں، یعنی میجر مسٹیکس، بڑی غلطیاں، موٹی غلطیاں۔ یہ نمایاں اور بڑی غلطی کو کہتے ہیں جس سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لحن جلی کا ارتکاب حرام ہے اور اس کا مرتکب گناہگار ہو جاتا ہے۔ لحن جلی کی چند صورتیں دیکھیے۔ سب سے پہلے ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، جیسے دو نقطوں والے قوف کی جگہ کتاب والا کاف پڑھ دینا، تو مطلب کتنا بدل جاتا ہے۔ قل کہہ دو، اور کل باریک پڑھا کھا لو۔ دوسرا قلب موٹا کر کے پڑھا دو نقطوں والا قوف، اس کا مطلب دل۔ کلب باریک پڑھا کتاب والا کلب، کتا۔ پھر دیکھیں ذل، ذال سے ذل وہ ذلیل ہوا، ذل زا سے ذل وہ پھسلا، مطلب بدل گیا۔ نیکسٹ ضل، ضا سے ضل ہو گیا، اور ضاد سے ضل وہ گمراہ ہوا۔ تو کیسے معنی بدل رہے ہیں۔ اور اسی طرح صاد کی جگہ سین پڑھنا، تو کی جگہ تا پڑھنا، ہا کی جگہ ہا پڑھنا، وغیرہ وغیرہ سب غلط ہے، لحن جلی میں آتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھیے کہ ایک حرکت کی جگہ دوسری حرکت پڑھ دینا، یہ بھی لحن جلی میں آتا ہے۔ پہلی مثال انعمتا، تا پہ زبر، تو نے ان پر انعام کیا، اور انعمتو تا پہ پیش ڈال دی تو میں نے ان پر انعام کیا، الٹ ہو گیا۔ اگلی مثال دیکھیے ارأیتا، تا پہ زبر، کیا آپ نے دیکھا نہیں، اس کی جگہ پڑھ دینا ارأیتو تا پہ پیش، کیا میں نے دیکھا نہیں۔ ایسے ہی زبر کی جگہ زیر یا پیش، زیر کی جگہ زبر یا پیش پڑھ دینا، پیش کی جگہ زبر یا زیر وغیرہ وغیرہ پڑھ دینا، یہ سب لحن جلی میں آتا ہے۔ اب تیسرا پوائنٹ دیکھیے، کسی حرف یا حرکت کو بڑھا دینا یا گھٹا دینا، جیسے خلقنا، اب یہ نون کے ساتھ الف ہے، اس کا مطلب ہے ہم نے پیدا کیا، اور اس کی جگہ خلقنا نون پہ زبر ڈال دی، ان عورتوں نے پیدا کیا۔ اور ایسے ہی خلق، قاف پہ صرف زبر ہے، اس کو خلق بڑھا کے پڑھ دینا، اور الحمدللہ اس کو الحمد للہ بڑھا کے پڑھ دینا، تو یہ سب غلط ہے۔ اور لحن جلی اگر نماز میں کر دی جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں لحن خفی کیا ہے، مائنر مسٹیکس یعنی چھوٹی غلطی۔ لحن خفی چھوٹی اور پوشیدہ یعنی چھپی ہوئی غلطی کو کہتے ہیں۔ اس سے الفاظ کے معنی تو تبدیل نہیں ہوتے، البتہ خوبصورتی متاثر ہوتی ہے۔ لحن خفی کا ارتکاب مکروہ ہے، لہٰذا اس سے بچا جائے۔ اب لحن خفی کی کچھ صورتیں دیکھ لیجئے۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کو باریک پڑھنا، جبکہ صحیح یہ ہے کہ اس کو موٹا یا پر پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر آ جائے تو اس کو موٹا یا پر پڑھنا، یہ غلط ہے، جبکہ
اس کو باریک پڑھنا چاہیے۔ اب اسی طرح را کو جہاں موٹا یا پر پڑھنا چاہیے وہاں باریک پڑھ دینا، جیسے را پہ زبر یا پیش ہو یا اس سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے، لیکن باریک پڑھ دینا۔ اور اسی طرح را کو جہاں باریک پڑھنا ہے، جیسا کہ را زیر کے ساتھ آ جائے یا اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، وہاں اس کو باریک پڑھنا چاہیے، لیکن وہاں اس کو موٹا پڑھ دینا۔ تو یہ لحن خفی کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ، مستعلیہ حروف یعنی موٹے پڑھے جانے والے حروف جو کہ 7 ہیں، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، خا، قاف، ان کو باریک پڑھ دینا۔ نیکسٹ پوائنٹ، غنہ صحیح ادا نہ کرنا، یعنی اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب، ان قواعد کو ادا نہ کرنا۔ جہاں غنہ کرنا چاہیے وہاں نہ کرنا، اور جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں غنہ کر دینا، یہ بھی لحن خفی کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اگلا پوائنٹ، مد کو ٹھیک سے ادا نہ کرنا، یعنی جہاں مد ہو اس حرف کو کم کھینچنا، اور اس کے بعد قرآن مجید کو مجہول انداز میں پڑھنا، معروف انداز میں نہ پڑھنا، یہ بھی غلطی لحن خفی کی غلطی ہے۔ تو ویورز، یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق لحن کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھ سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔